بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سچ کیا ہے جنید انصاری کے ساتھ آپ کا میزبان جنید انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیض احمد فیض نے ماشاء اللہ کے دور میں لکھا تھا، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں۔ اس بیک گراؤنڈ پہ بات میں کروں گا، لیکن پہلے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی بانی صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کا ایک مکتوب یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ JKCHR جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ جو ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا میں کشمیر کے حوالے سے انٹلیکچول سروسز فراہم کر رہا ہے۔ برطانیہ میں اس کو ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، جو کہ انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں، جو کہ بین الاقوامی امور کو جانتے ہیں، انہوں نے اس ادارے کو یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ایسی حیثیت دلوائی کہ ہندوستان چاہنے کے باوجود بھی ان کے ڈاکومنٹس کو نگیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بات مجھے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہی جب میں سینٹ میں راجہ ظفر الحق صاحب کے چیمبر میں ان کا انٹرویو کرنے گیا، تو مشاہد حسین سید صاحب آگے جب میں نے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کا ذکر کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم دونوں وہاں پہ موجود تھے، ہم نے ہندوستانی جتنا ڈیلیگیٹ تھا 15 دن تک ان کے ناک میں دم کیے رکھا۔ ڈاکٹر گیلانی کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی ورڈز میں اپریشیٹ کیا۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب لکھتے ہیں، جاوید بٹ وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر بنام سید نذیر گیلانی، میں نے ویلی 6 کی سیٹ LA 43 پر منتخب رکن اسمبلی اور وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ کو کل 20 ستمبر 2024 ایک مکتوب لکھا۔ یہ میرا ان کے ساتھ زندگی کا پہلا رابطہ ہے، سوائے اس کے کہ میں مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کے کیس میں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں 5 دسمبر 2017 کو بحیثیت ایمیکس کیوری پیش ہوا اور ان نشستوں کے بحال رکھنے کے حق میں دلائل دیے۔ بہت سے احباب اس رائے کے حامی تھے کہ مہاجرین کی یہ 12 نشستیں ختم ہونی چاہیے۔ میں نے ان 12 نشستوں کی افادیت کو اقوام متحدہ کے ٹیمپلیٹ کے حوالے سے ڈیفینڈ کیا، وگرنہ مخالف رائے بھی بھاری تھی۔ میں نے مکتوب میں جاوید بٹ سے شکایت کی کہ جب ہم JKCHR حکومت پاکستان وزیر اعظم پاکستان کو 21 اگست 2024 ایک خط کے ذریعے متنبع کر چکے تھے اور خط کی کاپی آپ کو اور دوسرے ممبران اسمبلی کو بھی بھیج چکے تھے کہ پاکستان میں موجود کشمیر پراپرٹیز کو بیچنے کے لیے قائم کی گئی 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ درست نہیں اور یہ پراپرٹیز ریاست کی ملکیت ہیں، ان کی ایک ساورن حیثیت ہے۔ آپ نے کس طرح وزیر اعظم پاکستان کو 10 ستمبر 2024 کو خط لکھ کر استدعا کی کہ اس کمیٹی میں اور ان پراپرٹیز کی فروخت سے حاصل شدہ رقوم کی تقسیم میں مہاجرین کا ایک نمائندہ یعنی آپ کو بھی شامل کیا جائے؟ ہم اس سے قبل 3 اپریل 2017 کو حکومت پنجاب کو ان پراپرٹیز سے متعلق بریفنگ دے چکے تھے۔ اس وقت موجودہ وزیر اعظم پنجاب کے چیف منسٹر تھے۔ میری مہمان نوازی پنجاب کے ہیومن رائٹس اور اقلیتوں کے امور کے وزیر کے سپرد تھی۔ میں نے مکتوب میں لکھا کہ چونکہ 12 ستمبر کو اس 7 رکنی کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی تھی اور ہم کافی پریشان تھے، اس لیے میں نے 10 ستمبر کو وزیر اعظم پاکستان کے نام ٹویٹ کیا۔ کشمیریوں نے سوشل میڈیا پر جاندار احتجاج شروع کیا۔ بالآخر حکومت پاکستان نے 11 ستمبر کو اپنا 3 ستمبر 2024 کا نوٹیفیکیشن ایب انیشیو واپس لے لیا اور 12 ستمبر کی طے شدہ میٹنگ بھی منسوخ کی۔ مکتوب میں جاوید بٹ سے عرض ہوا ہے کہ ان تمام معلومات کا علم ہوتے ہوئے بھی آپ کا وزیر اعظم کو اپنی کانسٹیچوئنسی کی اجازت اور علم کے بغیر پراپرٹیز کی فروخت کی کمیٹی میں شامل کیے جانے کی استدعا ایک بریچ آف ٹرسٹ ہے، اور آپ کا یہ عمل تمام ریاستی باشندگان کے مفادات کے خلاف ایک عمل تھا۔ انگریزی میں لکھا گیا، یو انیشیٹڈ دس بریچ آف ٹرسٹ ان دا فل نالج دیٹ وڈ ہیو بین unlawful as well۔ مہاجر ممبر اسمبلی سے مکتوب کے آخر میں 5 سوالات پوچھے گئے ہیں اور کہا گیا ہے، پلیز نوٹ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو embarrass you and compromise your position in regard to government of Azad Kashmir. Therefore, I am not copying into this letter the PM and the Speaker of the Chairman of the AJK Council at this point۔ جاوید بٹ کا رد عمل انسانی نہیں روبوٹک ہے۔ انہوں نے مجھ سے میری کرنٹ لوکیشن پوچھی ہے،
मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, बिमा तस्वीर, स्टेट सब्जेक्ट की कॉपी, वोटर लिस्ट नंबर और पासपोर्ट डिटेल्स मांगी हैं। मैं उनके इस मुतालबे का स्क्रीनशॉट अहबाब की इत्तला के लिए लगा रहा हूँ। ये तफसीलात नौकरी या रिक्शे के परमिट के लिए भी ज़रूरी नहीं, लेकिन जावेद भट्ट ने मुझसे तलब की हैं। राय शुमारी के वक्त अगर नरेंद्र मोदी हयात हुए, उसकी इंतज़ामिया को भी मुझसे स्टेट सब्जेक्ट मांगते हुए शर्म महसूस होगी। जावेद भट्ट के मुतालबात का क्या जवाब दूं? दोस्त रहनुमाई करें। अभी तक मैंने जावेद भट्ट को भेजा मकतूब किसी के साथ शेयर नहीं किया। सैयद नज़ीर गिलानी, 21 सितंबर 2024। क्या मजाक है ये? डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी JKCHR, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद स्टेट बेस्ड रियासती बेस्ड तंजीम है, जिसके डॉक्यूमेंट्स को डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब के इल्म को चैलेंज करने की जुर्रत आज तक ना हिंदुस्तान को हुई है और ना ही दुनिया के किसी और मुल्क को। अली रज़ा सैयद, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU, वो उनकी तारीफ़ में रत्बुल लिसान रहते हैं। राजा ज़फ़रुल हक, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनसे जब भी बात होती है डॉक्टर गिलानी के बारे में वो अदब से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी ही खालिद इब्राहीम साहब, शाह गुलाम कादर साहब और उनसे लेकर जितने आज़ाद कश्मीर के हमारे लोग हैं उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए। सोचिएगा हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब के मुतल्लिक मैंने जहाँ भी जाकर, जिस भी गुड ऑफिस में जाके बात की, चाहे वो सरदार खालिद इब्राहीम खान मरहूम थे, चाहे साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा नौरीन इब्राहीम खान साहिबा थीं, चाहे इस्लामाबाद में बैठे किसी भी पार्टी के लोग थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, मुस्लिम लीग नून के लोग थे, जमात इस्लामी के सुपीरियर्स थे, सिराजुल हक साहब थे, लियाकत बलोच साहब थे, जब भी मैं गिलानी साहब का नाम लेता हूँ उनकी आँखों में मोहब्बत, नरमी और प्यार आ जाता है। मैं इन काफ़ी सारे लीडर्स की बराह रास्त उनसे फिर बात करवाता हूँ और उनकी डिस्कशन से कश्मीर की आज़ादी के हवाले से नए होराइजन्स पर बातचीत होती है। बरले में मुबशर लोम साहब बैठे हैं, वो उनका बहुत एहतराम करते हैं। उनका पूरा ग्रुप है जिनमें काउंसलर सहरिश लोन, काउंसलर लुबना खान, अफरासियाब अनवर, 11 लोगों का ये ग्रुप है जो कि कश्मीर के हवाले से सर केयर स्टारमर, प्राइम मिनिस्टर बरतानिया की पॉलिसीज़ के हवाले से तनकीद करते हुए अलहदा हो गया कि आप लोगों ने कश्मीर के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से ज़ायनिस्ट लॉबी को सपोर्ट किया। ये तमाम लोग डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी की रिस्पेक्ट करते हैं। चौधरी दिलपज़ीर सदारती एवार्ड याफ्ता सदारती एडवाइज़र हैं इस वक्त सदर आज़ाद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के, वो उनका एहतराम करते हैं। मैंने कश्मीर की जितनी क़यादत है, चाहे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, चाहे राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं, शाह गुलाम कादर साहब हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, लतीफ़ अकबर साहब हैं, राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं, जितने लोग हैं जिनसे भी मैं बात करता हूँ डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब के मुतल्लिक, उनके लहजे में प्यार, मोहब्बत और एहतराम आता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हाई मॉरल वैल्यूज़, हाई मॉरल ग्राउंड और कैरेक्टर की वजह से है। दूसरी बात, मैंने इस्लामाबाद में जाके आमिर महबूब, चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा रोज़नामा आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अवामी अखबार, कल शब उनका इंटरव्यू किया। मुर्तज़ा दुरानी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के कलमकार, तज्ज़ियाकार, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में मोतबरियत के हामिल हामिद मीर के साथियों में से एक, उनका इंटरव्यू किया। राजा कफ़ील साहब जो कि ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा जम्मू कश्मीर के, तुम दो तुर्श बातें इतने आराम से वो कर जाते हैं कि इंसान उनकी जुर्रत देख के हैरान रह जाता है। उन तीनों का ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त एक कानून बना है 505 और अपोजिशन और हुकूमत की यकसुई के साथ, उनके इकट्ठे होने के साथ ये बना है, इस पे सिविल सोसाइटी भी बात कर रही है, आज़ाद कश्मीर के जितने बार एसोसिएशंस हैं वो भी बात कर रही हैं,
وکلا کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ صحافتی تنظیمیں بھی سراپا احتجاج ہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو ان کا فرمانا تھا کہ میں یہاں ملک میں نہیں تھا، میں واپس آ گیا ہوں، اس قانون کی حمایت نہیں کر سکتے، یہ ہندوستان کو موقع دے گا کہ وہ آزاد کشمیر کے متعلق دنیا میں پروپیگنڈا کرے۔ اسی طرح جب میں نے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کے حوالے سے پوچھا کہ یہ بات کہی گئی ہے، ان سے ایک وزیر ٹرانسپورٹ بٹ صاحب نے یہ بات کی ہے، تو راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا کہنا تھا کہ جن صاحب نے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کے متعلق یہ بات کی ہے ان کا تو اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ مشکوک ہے۔ یہ راجہ فاروق حیدر خان ایک دلیر، ایک غیرت مند، ایک باوقار کشمیری راجہ حیدر خان مرحوم کے بیٹے کی جرأت مندانہ للکار ہے کہ جن کی آواز کی وجہ سے آزاد کشمیر کی ایک حیثیت، جداگانہ حیثیت ابھی بھی قائم ہے۔ میں درخواست کروں گا، عزت والے دوسروں کو بھی عزت دیتے ہیں، خدا را ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کو عزت نہیں دے سکتے تو اپنے معیار کے مطابق آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش مت کریں، چاند پہ مت تھوکیں۔ یہ بات مرتضیٰ درانی صاحب نے بھی کہی، عامر محبوب صاحب نے بھی کہی اور کفیل صاحب نے بھی کہی۔ فی امان اللہ، حافظ گڈ بائے۔